قانون تھا کہ اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ محفلیں نہ سجائی جائیں، مسجدوں کو بند کیا جائے، امام باڑوں کو بند کیا جائے. لیکن اہل بیت کے فرامین اس کے برعکس تھے کہ حدیث صحیح معصوم ہے، کہیں پر بھی کوئی ایسی محفل، مجلس، گیدرنگ ہو جس میں ذکر خدا ہو، ذکر رسول ہو اور اس کی آل کا ذکر ہو، یعنی وہ محفل قرآن ہو، محفل اہل بیت کے ذکر کی محفل ہو، بشرط کہ اس محفل میں خلوص ہو. یعنی لوگ ذکر اہل بیت کا کریں لیکن ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اگر یہ خلوص کے ساتھ، معصوم کا فرمان ہے، خلوص کے ساتھ اگر یہ لوگ جمع ہو جائیں تو فرمایا اللہ ایسی محفل میں کبھی کوئی بلا نازل نہیں کرتی. بیماری بلا ہے، وائرس ایک بلا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے مومن کا کہ اگر میں ایک ایسی محفل میں جا رہا ہوں جہاں ذکر سیدہ ہو رہا ہے، میں اگر ایسی محفل میں جا رہا ہوں جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ عقیدہ بنا کے جائے کہ اس محفل میں مجھے کوئی بیماری نہیں لگ سکتی. دوسرا معصوم کا فرمایا بیماری ہوتی کسے ہے؟ فرمایا بیماری کیونکہ بلا ہے، بیماری نعمت نہیں ہے. بیماری انسان کو نقصان دیتی ہے، بیماری اذیت کا نام ہے، بیماری تکلیف کا نام ہے. فرمایا بیماری اسے ہوتی ہے جو گناہ کرتا ہے، بیماری اسے ہوتی ہے جو معصومین کے فرامین سے دوری کرتا ہے. ہاں بیماری نعمت ہے یا امتحان ہے عباد الصالحین کے لیے، کہ ہم قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ ہم عبد صالح ہیں. اولیاء کے لیے، ائمہ کے لیے، انبیاء کے لیے بیماری ان کے درجات اور مقامات کے امتحانات اور بلندی کے لیے ہے. لیکن عام انسان جب بھی بیمار ہوتا ہے تو یہ سمجھ لے یقیناً میں نے کوئی خطا کیا ہے، یقیناً میں نے کوئی گناہ کیا ہے. تبھی تو دعائے کمیل میں پڑھتے ہو کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، اے خدا ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے نقمات نازل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے تیری آتی ہوئی نعمتیں پھر واپس چلی جاتی ہیں. اب انسان کرے تو کیا کرے بیماری سے بچنے کے لیے؟ ایسا نہیں کہ معصومین نے ہمیں ایسے چھوڑ دیا. میں نے ایک بہترین فارمولہ دیا تھا پاکستان میں، دوسری جگہوں پر بھی دیا. اگر ہم عمل کریں واللہ جسم بھی سالم رہے گا، روح بھی سالم رہے گی. بہترین مشورہ اہل بیت کا، اگر بچنا چاہتے ہو بیماریوں سے اور بلاؤں سے تو فرمایا 24 گھنٹہ حالت وضو میں رہا کرو. اب یہ انسان آفس میں جاتا ہے سینیٹائزر، ادھر جاتا ہے سینیٹائزر، یہ الکوہول تو اپنے ہاتھوں پہ لگا رہا ہے، لیکن ہر سینیٹائزر کی جگہ پہ اگر ایک بار وضو کر لے، 5 وقت کی نمازیں کم از کم دن میں 5 مرتبہ وضو کر لے. گھر آتا ہے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 3 منٹ لگتے ہیں، وضو کر لو. واش روم جب بھی یوز کرتے ہو باہر آتے وقت وضو کر لو. اور 1400 سال پہلے یہ مستحبات جو اہل بیت نے بتائے کہ وضو کرنے سے پہلے مثلا ہاتھوں کو دھویا کرو، قلی کیا کرو، اور پانی صرف ناک میں ڈالا نہیں کرو، اس پانی کو ڈالنے کے بعد اوپر تھوڑا کھینچا کرو تاکہ یہ پانی کم از کم اوپر. آج جب آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں وائرسز یہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. دنیا کو آج پتا چلا تجھے نبی نے اس زمانے میں بتا دیا تھا اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو در علی پہ آنا ہوگا. انسان صحت و سلامتی میں، دین تمہارے جسم کو بھی شفا دیتا ہے، تمہاری آخرت کو. یعنی مفت کا نسخہ ہے، عمل نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر پیسے لے کر بولے گا تو ہم عمل کریں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان ہے مٹیریلسٹ، مادہ پرست ہے. جب تک دیکھتا نہیں اسے یقین نہیں ہوتا. یعنی جب تک یہ دل کی 3 نسیں بند نہیں ہوں گی تب تک یہ گوشت کو نہیں چھوڑے گا. جب تک شوگر نہیں ہوگی میٹھا نہیں چھوڑے گا. جب تک پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے تب تک سگریٹ نہیں چھوڑے گا. جب تک منہ کا کینسر نہیں ہوگا تب تک گھٹکا نہیں چھوڑے گا.
کیوں انسان ایسا ہے؟ کیونکہ یہ مٹیریل ہے، کیونکہ یہ جب تک یہ محسوس نہ کرے فزیکل تب تک عمل نہیں کرتا، جب تک یہ دیکھ نہ لے تب تک عمل نہیں کرتا۔ کیوں واقعات کا آپ کو اوپر اتنا اثر ہوتا ہے؟ بھئی فلاں مومن کربلا گیا، یہ ہو گیا، اچھا یہ ہوا، پھر انسان عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ کیا پہلے امام حسین پر تجھے یقین نہیں تھا؟ تجھے واقعہ سن کے اتنا اثر؟ فطرت انسان ہے، انسان فزیکل زیادہ ہوتا ہے، جب تک دیکھے نا، خواب دیکھتا ہے تھوڑا بہت اثر ہو جاتا ہے، واقعہ سنتا ہے اثر ہو جاتا ہے۔ ساتھ والے بندے نے بتایا میرے گھر میں معجزہ ہوا، اب اس کو زیادہ یقین ہو گیا۔ کیا پہلے نیاز اچھی نہیں تھی کہ تم معجزہ دیکھ کے نیاز دینا شروع کر دیتے ہو، منتیں ماننا شروع کر دیتے ہو؟ کیونکہ یہ فزیکل انسان ہے، جب تک دیکھے نا۔ اسی لیے خدا نے انسان کو امتحان میں ڈالنے کے لیے کہا ایمان کی شرط یہ ہے یؤمنون بالغیب، جب تک اس چیز پہ ایمان نہیں لاؤ گے جسے تو نے دیکھا ہی نہیں تب تک تیرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ حور کا وعدہ ہے، دیکھی نہیں ہے، جنت کا وعدہ ہے، دیکھی نہیں ہے، اللہ ہے، دیکھا نہیں ہے۔ یعنی آدھے، یعنی پورے میرے ایمان اور میری ایکٹیویٹی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ قبر پر ہے، قیامت پر ہے، برزخ پر ہے، جہنم پر ہے، جنت پر ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو میں نے نہیں دیکھا۔ تبھی معاشرے میں گناہ زیادہ ہے۔ مسلم ہے پر گنہگار ہے، مانتا ہے اہل بیت کو مانتا ہے لیکن گنہگار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ مٹیریلسٹ ہے۔ یہ زبان سے مان تو رہا ہے لیکن کیونکہ دیکھا نہیں، اس کے عمل میں وہ جلوہ نہیں ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں یہیں پر مومن اور منافق کا پتہ چلتا ہے۔ کبھی کبھی جب میں نفاق پہ ایک اشرہ بنا رہا تھا، ایسی باتیں پڑھی، ہم نے دیکھا ہمارے اندر بھی ہیں۔ انسان جب پڑھتا پتہ ہی نہیں کہ واقعا میرے اندر بھی منافقانہ عادتیں ہیں کہ نہیں۔ ایک نشانی یہ تھی اگر کوئی انسان انتظار کرے، مثلا میں آفیسر ہوں، میں بڑا ہوں، میں مولانا ہوں، میں کسی کے گھر میں جاتا ہوں، کہیں کسی جگہ سے گزرتا ہوں، میں ویٹ کروں کہ اگلا بندہ مجھے سلام کرے، میں نہ کروں، میں انتظار کروں کیونکہ میں بڑا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ مجھے سلام کرے۔ یعنی صرف میں انتظار کروں کیونکہ میں بڑا ہوں، یہ مجھے سلام کرے پھر میں جواب دوں گا۔ فرمایا یہ نفاق کی ایک نشانی ہے۔ بھی ہماری بہت مضبوط ہے، پریکٹیکلی ہم بہت کمزور ہیں۔ مرد پریکٹیکلی کمزور ہوتا ہے، تھیوریکلی مضبوط ہوتا ہے۔ عورتیں پریکٹیکلی مضبوط ہوتی ہیں، تھیوریکلی بہت کمزور ہوتی ہیں۔ تبھی فرمایا عورتوں کو اسلام میں قاضی بننے کی، جج بننے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تھیوری بڑی کمزور ہوتی ہے، اس میں ایموشنز بہت ہوتے ہیں۔ اب دو چور لائے گا، جو زیادہ روئے گا اس کے حق میں فیصلہ دے دے گا، کیونکہ اس میں ایموشن زیادہ ہیں، اس کی کیلکولیشن، اس کی تھیوری بڑی کمزور ہے۔ لیکن پریکٹیکلی عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ممبر سے کوئی عمل بتاؤ، سب سے پہلے جا کے عورتیں کر لیتی ہیں۔ تبھی فرمایا اگر عورت کی عقل مضبوط نہ ہو، وہ اپنے اعمال کو شریعت بنا دیتی ہے۔ عورت کو شریعت بنانے کی بڑی طاقت اور پاور ہے، وہ اتنی مضبوط ہے اپنے اعمال میں۔ تو ہم کریں تو کیا کریں؟ فرمائے جتنے تاریخ اسلام میں واقعات بتائے گئے، اے انسان یہ تمہارے جسم اور روح کو طاقتور کرنے کے لیے تھے۔ ایک سمپل سا وضو، دن میں وضو کیا کرو، کبھی یہ وائرسز آپ کے اندر نہیں آئیں گے۔ دوسرا معصوم فرماتے ہیں کہ انسان صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ ذکر کرے، 100 مرتبہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، حوقلہ کہتے ہیں اس کو، الا باللہ العلی العظیم۔ معصوم کی صحیح و سند روایت ہے کہ جب یہ ذکر کرتا ہے وہ حصار پروردگار عالم میں آ جاتا ہے، اور سونے سے پہلے بھی اگر مغرب کے بعد کر لے حصار پروردگار عالم ہے۔ لیکن مین ریزن انسان کے بیمار ہونے کا یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے۔ تبھی انسان جب بھی کوئی بیماری ہو جائے یہ سوچا کرو میں نے کون سی خطا کیا ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ میرا بدن اس بیماری میں مبتلا ہے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں ہمارا شیعہ روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتا ہے، تاکہ اگر گناہ کیے بھی ہیں استغفار۔ یہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل کیوں ہے؟ لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کے فزیکل روحانی اثرات آپ کے وجود پہ کیا ہوتے ہیں۔ جس گھر میں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے اس گھر سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے دعائے کمیل پڑھ کے پانی پہ پھونک کے اس بیمار کو پلاؤ تاکہ اسے شفا ملے، کیونکہ تم صرف جسم نہیں ہو، یہاں روح کا مجموعہ بھی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اس غیب پر اتنا مضبوط ہو۔ ہم تقریباً
کوئی 3-4 دن پہلے ایک افریقہ کا ٹور تھا، وہاں پہ ہمارے ایک مولانا تھے، تو مختلف لوگ جناب سیدہ کے معجزات بتا رہے تھے، تو انہوں نے قبلہ یہ تو پرانے معجزات ہیں، میں آپ کو ایک معجزہ بتاؤں۔ میں نے کہا بتائیے، ہم ممبر پہ جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ قبلہ میں ہوں جناب سیدہ کا آزاد کردہ۔ ایک پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، آپ کھولو تو آپ اس پرندے کو آزاد کرنے والے ہو۔ کہ مجھے پنجرے سے سیدہ نے آزاد کروایا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ کسی ملک میں وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی نے مجھے پکڑ لیا، 65 ڈیز سے لے کے میں ایک کال کوٹھڑی میں تھا، اکیلا تک و تنہا، یعنی صرف اتنا کمرہ تھا کہ میں پاؤں کو سیدھا کر سکتا تھا۔ روزانہ صبح 10 بجے مجھے لے جاتے تھے، مجھے لٹاتے تھے، ہاتھوں کو باندھتے تھے، پاؤں کو باندھتے تھے، اور میرے پاؤں پہ مجھے مارتے تھے۔ اتنا شدت سے مارتے تھے کہ مولانا میرے پاؤں سوج جاتے تھے اور میرے ناخن جو ہیں وہ خود بخود نکل آتے تھے۔ 45 دن مجھے یہ ٹارچر کیا گیا، بے گناہ مجھے پکڑا تھا۔ لیکن کہا مولانا میرا بڑی عقیدت ہے جناب سیدہ سے، کہ جب بھی چوٹ لگتی تھی تو میں یا زہرا کہتا تھا، جب بھی چوٹ لگتی تھی میں شدت سے بی بی کو بلاتا تھا۔ کہ اتنے دن گزر گئے، سیدہ کو پکارا، لیکن کہیں سے کوئی مدد مجھے نہیں ملی۔ اب انسان کتنا صبر کرتا ہے، بالآخر صبر بھی جواب دے جاتا ہے۔ کہتے ہیں مولانا تقریباً اپنے آزاد ہونے سے ایک رات پہلے میں نے سیدہ سے ایک استغاثہ کیا۔ میں نے کہا بی بی اگر آپ کا شیعہ ہوں، کہ وہ دن قریب تھے جناب سیدہ کی شہادت۔ میں نے کہا بی بی اگر آپ کے شہادت کی تاریخ سے پہلے میں آزاد ہو گیا تو سمجھوں گا آپ کا شیعہ ہوں، میں سمجھوں گا کہ آپ کا شیعہ ہوں، لیکن اگر وہ تاریخ گزر گئی اور آزاد نہیں ہوا، میں سمجھوں گا میں آپ کا شیعہ نہیں، پھر میرا بھی اس مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ رات کو سویا، بلتستان کے تھے یہ مولانا، کہ مولانا رات کو میں سو گیا، خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہاز سے اتر رہا ہوں، ایک ایئرپورٹ پہ آیا ہوں، ایک شخص مجھے ریسیو کرنے آیا ہے، اس کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، اس نے کمرے میں سلایا، اس کمرے کا AC دیکھ رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں خواب کے عالم میں۔ صبح نیند سے اٹھا، مجھے پتا نہیں یہ خواب میں نے کیوں دیکھا، اور جیسے اٹھا تو جس کمرے میں اتنے دنوں سے تھا وہاں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ اب جب اٹھا تو دیوار پہ خوبصورت ترین ایک ہینڈ رائٹنگ تھی جس میں لکھا تھا اگر کوئی اس زندان سے آزاد ہونا چاہتا ہے 540 مرتبہ یہ ذکر کرے، اسے آزادی مل جائے گی۔ کہ میری زندگی گزر گئی لیکن میں نے زندگی میں کبھی ایسی ہینڈ رائٹنگ نہیں دیکھی، خوبصورت ترین ہینڈ رائٹنگ جس کو دیکھ کر مزہ آئے، اتنی خوبصورت تھی۔ کہ 535 یا 40 مرتبہ یہ ذکر کرے۔ ذکر کیا تھا؟ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ۔ کہا کہ 540 مرتبہ میں نے تسبیح پڑھنا شروع کی۔ ایک تو وہ خواب، دوسرا یہ ذکر۔ کہ جیسے میری تسبیح ختم ہوئی وہیں 10 بجے دستک ہوئی۔ میں نے کہا پھر مجھے لے جانے آئے ہیں مارنے کے لیے۔ اب جیسے اگر کا رائٹ پہ جاتا تو پتا تھا یہ ٹارچر کرنے جا رہے ہیں، اگر لیفٹ پہ جاتا تو میں نے کہا نہیں کوئی اور ماجرا ہے، لیکن یہ مجھے رائٹ پہ نہیں لے گئے، مجھے لیفٹ پہ لے گئے اور ایک کمرے میں لے گئے۔ میں نے اپنے وہاں بیوی بچوں کو بلایا، انہوں نے ہاتھ میں لیٹر دیا، کہا آپ کو بے گناہ پکڑا تھا اور ہم نے آپ کو آزاد کر دیا۔ کہ اسی دن چھوٹا، اپنے گھر گیا، گھر جانے کے بعد 3 دن مجلس جناب سیدہ برپا کی اور بینر لگا دیا کہ یہ اس نے مجلس کروائی ہے جس کو سیدہ نے آزاد کیا۔ لیکن ایک معمہ ابھی بھی حل نہیں تھا، وہ خواب والا۔ کہ مولانا پاکستان آیا، کسی مولانا نے فون کیا، افریقہ میں کسی مولانا کی ضرورت ہے، آپ کو جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوں تبلیغ کے لیے چلا جاتا ہوں۔ کہ جہاز پہ چڑھا، مولانا جب جہاز سے اترا وہی ایئرپورٹ تھا جو سیدہ نے خواب میں دکھلایا تھا،
وہی شخص لینے آیا جس کو خواب میں دیکھا تھا، اسی کمرے میں رات کو سلایا جس کو خواب میں دیکھا تھا، کہ آج 25 سال ہو گئے، سیدہ نے وہاں سے اٹھا کر مجھے یہاں بھیجا، اور میں نے کئی ایسے لوگوں کو شیعہ کیا جہاں کسی کے جانے کا تصور بھی نہیں ہے۔ واللہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، اب ٹائم ملا تو میں شیئر بھی کروں گا فیس بک وغیرہ پہ، یعنی ایسے گاؤں جہاں آپ کو نہ زمین کا راستہ نہ دریا کا راستہ، یعنی اتنا سخت ہے وہاں جانا کہ آپ کو جہازوں سے جانا پڑتا ہے، چھوٹے ہیلی کاپٹر لے کے وہاں جانا پڑتا ہے، اور اس بھرے جنگل میں 10-15 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے چھوٹی مسجد بنا دی گئی، اور اس مسجد اور اس جنگل میں وہ جناب سیدہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جہاں آپ کا وہم و گمان نہیں، وہاں تک یہ پیغام الہی پہنچا ہوا ہے۔ اگر یہ عقیدت ہو اہل بیت سے، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ باتوں سے نہیں ہوگا۔ آج کل ایک ممبر سے رسم پڑی ہے صرف امام زمانہ کا نام لیا جائے، مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اگر میں 100 مرتبہ اس جوان کو یہ کہوں اسپریچولیٹی، روحانیت، بھئی روحانیت ملے گی کیسے؟ یہ معرفت امام ملے گی کیسے؟ صرف معرفت امام کا رٹا لگانے سے تو معرفت نہیں ملتی، صرف امام زمانہ کا نام لینے سے تو مولا کی معرفت نہیں ملتی، صرف ہاتھ میں تسبیح لے کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنے سے تو اللہ نہیں ملتا۔ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت نے بتایا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان ہے کیا؟ آپ لوگ کیا ہو؟ آنکھیں میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، ہاتھ پاؤں سب جب کے پاس ہے۔ یہ انسان ڈاکٹر کیوں کہلاتا ہے؟ یہ مولانا کیوں کہلاتا ہے؟ یہ عالم کیوں کہلاتا ہے؟ اس کی عزت اس کے جسم کی وجہ سے نہیں ہے۔ لاکھوں جسم ہے، کروڑوں جسم ہے اس دنیا میں، کوئی ایکٹر ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے۔ اس کی عزت کس چیز کی وجہ سے کی جا رہی ہے؟ عزت دنیا میں نہیں، عزت عند اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے قریب، عقل مندوں کے قریب، باشعور لوگوں کے قریب اگر کوئی انسان عزیز آئے تو کس شے کی وجہ سے؟ کیا حسن کی وجہ سے؟ کیا جسمانی طاقت کی وجہ سے؟ نہیں۔ اگر کچھ لوگ میری بھی عزت کرتے ہیں، کس وجہ سے عزت کرتے ہیں؟ آپ کی ویلیو ہے اس انفارمیشن کی وجہ سے جو آپ کے دماغ کے اندر ہے۔ اگر عارف کاظمی کے سامنے کوئی مولانا لگاتا ہے، اس انفارمیشن کی وجہ سے جو میرے ذہن میں ہے۔ یہ شیعہ کہلاتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کے سینگ نکلے ہوئے ہیں یا اس کے نہیں ہیں۔ یہ سنی کہلاتا ہے اس لیے نہیں اس کے باڈی پر کوئی ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ سنی ہے۔ یہ شیعہ ہے اپنی انفارمیشن کی وجہ سے، اور وہ سنی ہے اپنی غلط انفارمیشن کی وجہ سے۔ جو انفارمیشن تم اپنے دماغ میں ڈالتے ہو تم وہی بنتے ہو۔ اگر میں سیدہ کے قاتل پہ لعنت بھیجتا ہوں اور وہ سیدہ کے قاتل کا احترام کرتا ہے، اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں جو انفارمیشن ہے وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ جو میرے ذہن میں انفارمیشن ہے میں اسی کے مطابق چل رہا ہوں۔